پیسے کون دے گا؟ ماں نے اتنا سنا تو کلیجہ بالکل دہل گیا، اور آپ نے اوپر اٹھایا بچے کو اور چوما اور کہا ام جمیل میں رہوں نہ رہوں مگر میرے بیٹے کا تو رنگ دیکھنا۔ اس کے بعد حضور کی طرف مخاطب ہوئی، یعنی لاڑ کرنے لگی، پیار کہنے لگی میرے بیٹے تو اپنا دل تھوڑا مت کرنا، یہ تجھے نہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں مت لے جانے دے، مگر تیرا مرتبہ بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں میرے نبی پاک کے دل پہ اس وقت کیا گزرتی ہوگی جب کوئی عورت آپ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ میرے نبی کا بچپنا تو دیکھو کہ کوئی دائی آنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضور کی عمر بڑھتی چلی گئی، 6 سال کے میرے آقا ہوئے۔ سیدہ آمنہ نے جناب عبد المطلب سے کہا آپ مجھے اجازت دے دیں میں جانا چاہتی ہوں مدینہ۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں تم ایسا کرو نہ جاؤ، میرے دل کو گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے چاند سے پوتے کو اپنی نظروں سے دور کروں۔ میں کہنے لگے نہیں آپ اجازت دے دیں، میں اپنے اس شوہر سے کے پاس جانا چاہتی ہوں، اس کی قبر پہ حاضری دینا چاہتی ہوں جس کے ساتھ میرا وقت بہت کم گزرا۔ جناب عبد المطلب نے اس بہو کے جذبات کو سمجھا، اجازت دے دی۔ پہلا سفر 6 سال کی عمر میں حضور نے کیا، ام ایمن ساتھ میں تھی اور سیدہ آمنہ۔ مدینے سے مکے سے مدینہ گئے، جب مدینے گئے تو سیدہ آمنہ حضور کے والد کی قبر پہ لے کے گئی اور والد کے قبر پہ کھڑے ہو کے کہتی ہیں اے عبداللہ ذرا دیکھو تو، اے عبداللہ ذرا دیکھو، کاش آپ ہوتے۔ مکے میں بچے تو بہت ہیں مگر جیسا آپ کا بیٹا ہے ایسا کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پھر آپ رونے لگتی ہیں، بہت روتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں۔ مدینے میں شور مچ جاتا ہے، جب گلیوں میں سے حضور گزرتے ہیں تو یہودی دیکھ کے کہتے ہیں یہ بچہ عام بچہ نہیں لگتا، اس میں ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں آخری نبی ہونے کی۔ ان سیدہ آمنہ نے یہ شور سنا تو انہیں ڈر لگنے لگا، خوف ہونے لگا یہودیوں سے۔ انہوں نے اپنے بچے کو لیا اور وہ سفر پہ چل دی۔ اس سیرت کے اس باب کو سنیے، جب چل دی اور جب راستے میں بیچ راستے میں پہنچی تو آپ کی طبیعت بگڑ گئی، مقام ابا پر آپ کی طبیعت بگڑ گئی اور ام ایمن کہتی اوپر سے نیچے آ گئی۔ اوپر سے جب نیچے آئی تو طبیعت بگڑ گئی، کہتی میں نے کہا کہ چادر بچھاؤں مگر انہوں نے اونٹنی نیچے بٹھا لی، خود نیچے ریت پہ لیٹ گئی، گرم گرم ریت پہ لیٹ کے کہا جلدی سے میرے بیٹے کو بلاؤ، حالت میری بگڑتی ہے۔ حضور آ گئے، ہاتھ پکڑ لیا، 6 سال کے میرے آقا ہیں اور سیدہ آمنہ اللہ اکبر حضور کی طرف دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں میرے پیارے بیٹے دنیا میں جو آیا ہے اسے جانا ہے، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، تو دیکھنا کہ تیرا ایک دن رنگ چڑھے گا پوری دنیا پر، میں اس دن رہوں نہ رہوں مگر میرے بیٹے میں دنیا سے جا ضرور رہی ہوں مگر میرا نام دنیا سے نہیں مٹے گا چونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے۔ اور اس کے بعد حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہا میں تجھے اللہ کے حوالے کرتی ہوں، تیرا باپ تو نہیں ہے اور مجھے بھی اپنے میرا بھی وقت قریب آ گیا مگر میں تجھے اللہ کے حضور کچھ بھی نہیں بولے۔ ام ایمن کہتی جیسے ہی ماں نے آخری نظر ڈالی پھر حضور نے اپنی ماں کو دیکھا کہ خاموش ہو گئی، وصال ہو گیا نا، تو پھر ہاتھ سے ایسے آواز دے کے کہتے ہیں ماں، پھر چہرے پہ آواز دے کے کہتے ہیں ماں، کہتی میں دیکھتی ہوں حضور امی کو دیکھ کے پھر زور سے آواز دیتے ہیں ماں، کہتی مجھے لگتا ہے جیسے ابا کے ٹیلے بھی رونے لگے ہیں، ریت بھی رونے لگی ہے، حضور کے ساتھ سب رونے لگے ہیں۔ کہتی ہے فرماتی ہے پھر حضور اپنی ماں کے چہرے پہ ہاتھ لگاتے تھے۔ اللہ اکبر، کہتی اس معصوم محمد کی ادائیں دیکھ کے میرا کلیجہ پھٹنے کو ہوتا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 65,000 صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکہ حج کرنے جا رہے تھے، چلتے چلتے ایک جگہ حضور بیٹھ گئے، رک گئے، حضور نے اپنے دونوں پاؤں اوپر کو کیے اور نیچے کو سر کر لیا اور حضور پھر رونے لگے۔ اللہ اکبر، سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم کہتے ہیں سارے صحابہ رونے لگے، میں آگے گیا اور میں نے جا کر کے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ اتنا کیوں روتے؟ ہم نے آپ کو اتنا کبھی روتے نہیں دیکھا۔ آپ نے اوپر کو چہرہ اٹھایا، عمر کہنے لگے میں اپنی جان قربان کر دوں گا اپنے آقا پر، آپ بتائیں کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے اوپر کو آنکھیں کی تو آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور کی آنکھیں سوجی تھی، میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر میں نے کہا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے اے عمر تو نے دیکھا نہیں میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے، میں 6 سال کا تھا جب یہیں پر یتیم ہوا تھا۔ اللہ اکبر، آج 55 سال کے بعد میرے حضور اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے رو رہے ہیں اور ہمارے ماں باپ زندہ ہمارے
ہمارے گھروں میں ہیں، ہم ان سے بات نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں، پیغمبر اسلام روتے ہیں. آج مائیں اپنے بچوں سے ڈرنے لگی ہیں، مگر جس کی ماں ہوتی ہے وہ تو قدر نہیں کرتا، جس کی چلی جاتی ہے وہ قبر کی ٹھنڈی مٹی سے جا کے روتا ہے، جس کا باپ چلا جاتا ہے وہ باپ باپ کرتا ہے، اور جب تک باپ ہوتا ہے تو وہ خیال نہیں کرتا. ذرا غور تو کرو میرے نبی پاک کے غلاموں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک عورت آئی، حضور عورت کو دیکھ کے نا حضور کھڑے ہو گئے، تقریر کرتے کرتے اپنی چادر بچھائی اور اسے اوپر بٹھالا اور خود نیچے بیٹھ گئے. ہم نے کہا حضور یہ کون عورت ہے؟ آپ نے کہا پہچانا نہیں؟ یہ میری ماں ہے، اس کا نام حلیمہ ہے، اس نے مجھے دودھ پلایا تھا، اس نے مجھے دودھ پلایا تھا. اللہ اکبر. میرے نبی کبھی مسجد نبی پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ایسے کر کے ہاتھ باندھ کے ایسے دعا کرتے تھے، اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ہے ویسے ہی میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کر دے. اللہ اکبر. جو ابا کے مقام پہ میرا ساتھ چھوڑ گئی. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں، کبھی نماز پڑھاتے پڑھاتے نماز کے سے پہلے فرماتے تھے، علماء نے لکھا ہے فرماتے تھے کاش لوگوں میری ماں آمنہ ہوتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور وہ مجھے آواز دے دیتی تو میں اپنی ماں کی آواز سن کے نماز چھوڑ کے چلا جاتا. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا. اللہ اکبر. ذرا غور کرو صاحبو. حضرت ام ایمن فرماتی ہے سیدہ کہ میں نے حضور کی والدہ کی قبر بنائی اور حضور کا ہاتھ پکڑ کے کوٹنی کی طرف لے چلی تو حضور نے 8 زور سے چھڑایا اور پھر حضور ٹیلے پہ چڑھ گئے. میں جب پیچھے سے گئی تو میں نے دیکھا حضور اپنی ماں کے پتھروں سے چپٹ کے روتے ہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ کے پیغمبر کیوں روتے ہیں؟ آپ کو بتاتا ہوں کیوں. جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو اس کی پھوپھی ہوتی ہے، اس کی چاچی ہوتی ہے، اس کی تائی ہوتی ہے، اس کی خالہ ہوتی ہے، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ اسے گود میں اٹھا لیتے ہیں. مگر میرے حضور جہاں یتیم ہوئے وہاں سوائے ریت کے ٹیلوں کے کچھ نہیں تھا، نہ کوئی پھوپھی تھی نہ تائی تھی. ہائے میرے حضور کا بچپن. میرے آقا اپنی ماں کی قبر سے چپٹ چپٹ کے ماں کہتے تھے. تاریخ نے وہ دن دیکھے تھے. وہ پیغمبر اسلام کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا. تم نے کیا غم دیکھے ہیں؟ میرے پیغمبر کی زندگی دیکھو، میرے حضور کی زندگی دیکھو. اے حضور کو بھول جانے والوں، تمہیں لگتا نہیں چند پیسوں کے چکر میں تم نے کسے بھلا دیا ہے؟ ذرا غور تو سنو، یہ مکانوں کے چکر میں تم نے کسے بھلا دیا ہے؟ وہ پیغمبر کو کہتی ہے میں نے اٹھایا تو ماں کی قبر چھوڑتے نہیں ہے. اللہ اکبر. کہتی میں نے اٹھا کے پھر اونٹ نے بٹھالا اور پلٹ کے دیکھ دیکھ کے ماں کی قبر کو روتے ہیں. ام ایمن کہتی پھر جب مکے کے قریب پہنچی تو جناب عبد المطلب آ گئے اور میرا دل دھڑکنے لگا. مجھ سے پہلا سوال یہی کیا میرا پوتا آیا ہے، میری بہو کہاں ہے؟ جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا اب کی بہو کبھی نہیں آئے گی، اسے تو میں نے ابا کے ٹیلوں میں چھپا دیا. آمنہ کو، محمد کی ماں کو اتنا سنا تھا. جناب عبد المطلب رونے لگے، ہاتھ بڑھائے. حضور نے جب دادا کو دیکھا خون مارا جوش، حضور کی گود میں آ گئے دادا کی اور پھر گردن کا یہ حصہ چومتے تھے اپنی دادا کی اور شکایتیں کر کر کے روتے تھے. جتنے مکے کے لوگ دیکھتے تھے سب دیکھتے تھے روتے تھے. حضرت عبد المطلب نے کہا اے میری ام ایمن میرے پوتے کا خیال رکھنا، تو اس کا خیال رکھنا، ابھی میں ہوں. حضور سے کہا میرے بیٹے غم نہ کر. پھر اتنا پیار امڑا، اتنا امڑا پیار کہ حضور کا ہاتھ پکڑ کے نا کعبے کا طواف کراتے ہیں، کبھی بازار میں لے کے جاتے ہیں، کبھی حضور کو اپنی گود میں لے کے چلتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب کی مسند تھی جسے جو سردار قریش کی مسند تھی، وہ اس پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، نہ کوئی عرب کا کوئی سردار، نہ آپ کا کوئی بیٹا. مگر ایک دن حضور 7 سال کی عمر میں اس پہ بیٹھ گئے. آپ کے چچاؤں نے کہا انہیں اتارو، اس کے اوپر سے ہٹاؤ. عبد المطلب آئے، کہنے لگے اسے مت ہٹانا، یہ مسند اس کے لائق کیا ہے، تم دیکھنا اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. اللہ اکبر. اس کے بعد میاں غور کرو، دادا خیال رکھتے رہے مگر تاریخ نے لکھا ہے ایک دن جب دادا کا وصال ہوا پورا مکہ امڑایا، مگر مکے والوں نے دیکھا ایک بچہ ہے جو کعبے سے چپٹ چپٹ کے دادا دادا کہہ کے روتا ہے. وہ کون بچہ ہے؟ وہ میرے نبی پاک ہیں جو میرے حضور ہیں. میرے ماں باپ جن پہ قربان ہو جائے. میں نے تقریر نہیں کرنی ہوتی، میں نے یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ حضور کے بارے میں لوگ جان جائیں، بس سرکار کے بارے میں سمجھ جائیں تاکہ میری بھی آخرت کا کچھ جو ہے وہ حصہ آپ کی برکتوں سے مل جائے، آپ کے قدموں کی برکت سے. حضور جب رونے لگے جناب سیدنا ابو طالب نے انہیں گود میں اٹھایا اور جناب ابو طالب نے گود میں اٹھانے کے بعد انہیں جو ہے وہ اپنے گھر لے گئے. کہا میں تمہیں پالوں گا، میں تمہارا خیال رکھوں گا. حضور سے چپٹا کے رونے لگے اور پھر کتنا
دیا کتنا. میرے آقا فرماتے ہیں, میرے نبی فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں فاطمہ بنت اسد کے بارے میں, سیدنا ابو طالب کی بیوی کے بارے میں فرماتے ہیں, جناب ابو طالب کی بیوی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے یہ جو فاطمہ بنت اسد ہے نا, اس نے مجھے میری ماں سے زیادہ خیال رکھا. مگر ذرا غور تو کریں, یہ حضور جہالت ختم کرنے دنیا میں آئے تھے, اور جہالت یہ تھی کہ مکے کے لوگ کہتے تھے یتیم منحوس ہوتا ہے, معاذ اللہ, یتیم بے برکت ہوتا ہے, معاذ اللہ, یتیم کو برا سمجھتے تھے, یتیم کی صبح صبح صورت دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. ظالم, اللہ کو یہ نظام بدلنا تھا. اب دیکھو بارش نہیں ہوئی, جب بارش نہیں ہوئی نا تو لوگوں کے جان مرنے لگے. کفار مکہ حضور کے پاس آ گئے, اور ابو طالب کے پاس آئے, کہنے لگے دعا کر دو, ہمارے جانور مر رہے, ہمارے بچے پیاسے ہیں, دعا کر دو بارش ہو جائے, آپ کعبے کے امین ہو. ابو طالب بولے میں دعا نہیں کروں گا, میرا بھتیجا دعا کرے گا. کہ یہ تو خود بے برکت ہے, اس کے پاس برکت کا. آپ نے فرمایا خاموش, بے برکت کی بات کرتے ہو. اللہ نے ساری برکتیں اسی کے پاس رکھی. حضور کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد کعبے کی دیوار سے لگایا, اور لگانے کے بعد کہا اے اجلی رنگت والے, اے چٹھے چہرے والے, اے میٹھی باتوں والے, ذرا دعا تو کر دے. میرا امام کہتا ہے چاروں طرف مکے کے کفار کھڑے ہیں, اور اوپر میرے نبی کو اٹھا دیا گیا ہے. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, مخ چندر بدر شاہ شانی ہے, مت چمکے دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اک مستانی ہے, مخمور اکیہن مد بھریاں, تو ابرو کوس مثال دی سن, جے تو نو کے مزاجے تیر چھٹن, لبا سرخا کھا کہ لال یمن, مخمور اکیہن مد بھریاں, اس صورت تو میں جانا کھا, جانانا کے جانے جہانا کھا, سچ آکھا کہ رب دی میں شان آکھا, جس شان تو شانہ سب بڑھیا, سبحان اللہ ما اجملہ کا, ما اجملہ کا, ما احسنہ کا. کتے مہر علی, کتے تیری سنا, گستاخ آکھی کتے جا اڑیاں. اللہ اکبر, حضور کا چہرہ, میرے آقا چاروں طرف دیکھتے پیاسے کھڑے ہیں, اور ساقی کوثر کھڑا ہے. آج میرے نبی جلوہ دکھانے کے لیے تیار ہے. آج آمنہ کا بیٹا اپنے جلوے بانٹ رہا ہے. آج اگر آمنہ ہوتی تو اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا, آج عبداللہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی, آج اگر عبد المطلب ہوتے تو حضور کا رنگ دیکھ لیتے. میرے حضور نے چاروں طرف دیکھا, پھر دعا نہیں کی, اشارہ کیا, ایسا اشارہ کہ بارش, تیز بادل آیا, دوڑتا ہوا ہوا لے کے آئی, ہوائیں تیز چلی, اتنے بادل آئے, گھٹائیں چھا گئی پورے مکے پہ, اور ایسی بارش ہوئی, ایسی بارش موسلا دھار بارش کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم بن کے پیدا نہیں ہوا, بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے پیدا ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذرا زور سے سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, پرنور کی آمد, مدنی کی آمد, طٰہٰ کی آمد, یاسین کی آمد, ملجا کی آمد. نعرہ تکبیر. اثر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں, کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں, عرب میں چاند نکلا, چاندنی پھیلی زمانے میں. حضور نے پر نور کر دیا. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں, ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں, رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں. سبحان اللہ بولو, سرکار تشریف لے, یتیموں کا سہارا بن کے. کس کا سہارا بن کے؟ یتیموں کا سہارا. دل میں درد کتنا ہے معلوم ہے حضور کے دل میں درد کتنا ہے؟ اللہ. ایک دن نا مدینے میں جب حضور پہنچے تو کہ یہودی کے گھر میں
تو کھانا کھلاتے وقت بھی دیکھتے ہیں اس کا مذہب کیا ہے نا. ایک یہودی مر گیا, اس کے بچے تھے, اب جب مر گیا تو اب سب ختم ہو گیا. ایک آدمی سے ہوتا ہے, مر گیا تو سب ختم ہو گیا. بچے بھوکے گئے, 3 دن بھوکے ہو گئے, تو بیٹا کہنے لگا امی اگر اور بھوکا رہا نا تو جی نہیں پاؤں گا. تو ماں نے کہا برابر میں چچا کا گھر ہے, مجھے نہیں دے رہا تجھے دے دے گا, جا. وہ گیا تو چچا نے دھکے مار دیے. واپس آیا, مدینے کے دیوار سے لگ کے رونے لگا. جب وہ رو رہا تھا تو کسی نے اس کے کان میں آ کے کہا کیوں آ کے رو رہا ہے؟ محمد کے شہر میں ہر درد کی دوا ہے. محمد کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ جو ابھی مکے سے آئے نا. کہنے لگے میں نے سنا ہے وہ تو کلمہ علمہ پڑھا دیتے, 8 سال کا بچہ. کہنے لگے تو جا تو دیکھ, ایک بار جا کے تو دیکھ. ماں کے پاس گیا. ماں نے کہا بیٹے کھانا دیا چچا نے؟ رو کے بولا امی اس نے دھکے مارے ہیں, کیا دے گا؟ رو کے کہنے لگا کسی نے ابھی نام بتایا ہے پیغمبر کا, اللہ کے رسول کا نام لے کے بولا آپ کہو تو چلے جاؤ. ماں نے کہا نانا وہ کلمہ پڑھا دیں گے, تیرا مذہب چھین لیں گے. اللہ اکبر. ماں سے کہنے لگا امی وہ مجھے کھانا دیں گے, لوں گا, میں مذہب کے لیے نہیں جا رہا ہوں. وہ گیا, حضور کے چہرے کو دیکھا, آئے ہائے ہائے سبحان اللہ. سرکار کو دیکھے, کوئی خواب میں دیکھ لے تو اس پہ سے رنگ نہیں چڑھتا اترتا, اور اس نے تو سامنے سے دیکھا تھا. حضور کو دیکھا اور دیکھتے یہ رونے لگا, اور رو کے حضور نے جب اسے رو کے دیکھا تو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے ایسا ہے میرا باپ مر گیا ہے, میری بہن بھوکی ہے, میں بھی بھوکا ہوں, چھوٹی بہن بھی بھوکی ہے, میں بھی بھوکا ہوں. میرے پاس نا میری ماں کے پاس چادر بھی نہیں ہے, اس نے چادر بھی بیچ کے کھلا دی ہمیں, اب میری ماں پریشان ہے. کہنے لگا دیکھیے آپ میری کوئی مدد کر دیں. اور پھر معلوم ہے کیا بولا؟ اللہ اکبر. اپنے بھولے سے لب و لہجے میں کیا بولا معلوم ہے؟ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا. میرے حضور اٹھے, اٹھنے کے بعد اسے گود میں لیا, سینے سے لگایا, فرمایا میں تجھ سے کب کہتا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ. میرے نبی نے اللہ اکبر اسے کھانا دیا, اور کھانا دینے کے بعد میرے پیغمبر نے اسے کھانا دیا. ادھر دیکھیں آپ, ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں, اسے کھانا دیا. اور کھانا دینے کے بعد میرے نبی پاک نے حضور کی بات سے بڑی کوئی بات ہو, ادھر دیکھیں بھائی, حضور نے کھانا دیا اور کھانا دینے کے بعد اپنی چادر دے دی, اور چادر دینے کے بعد کہا اپنی ماں سے کہہ دینا یہ اپنے سر پہ رکھ لے. وہ گیا بچہ, اور جانے کے بعد ماں سے بولا لے ماں کھانا لے لے. حضور کے ہاتھ کا کھانا ماں بیٹوں نے کھایا. اس کے بعد جب چادر سر پہ رکھی نا, رب برکت والی چادر, رحمت والی چادر جب سر پہ رکھی نا, تو پھر ایسا لگتا تھا عرش نظر آنے لگا. ماں کہنے لگی بیٹے چل ذرا چل میرے ساتھ چل. ہاتھ پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں گئی, کہنے لگی اے پیغمبر اسلام میں قربان چلی جاؤں, آپ نے میرے بچوں کا پیٹ بھر دیا, آپ نے مجھے چادر دے دی, تو اب ایسا کرو کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مذہب اسلام. علامہ سید شباہت حسین مراد آبادی, نعرہ تکبیر. آج یتیموں کو نہیں دیکھتے, لوگ کہتے ہیں برکت نہیں آتی, تم برکت دو نا, پہلے برکت دو تو برکت آئے گی. آسانی پیدا کرو تو آسانیاں پیدا ہوں گی, ہے نا. عزت دو تو عزت ملے گی, خوشیاں دو تو خوشیاں آئیں گی, اور دھوکہ دو گے تو دھوکہ تو بڑا اچھا ہوتا ہے نا, وہ دھوکہ کبھی اپنا ٹھکانہ نہیں بھولتا, مضبوط ہو کے آتا ہے واپس. دھوکہ دو گے تو دھوکہ واپس آئے گا. آسانیاں دو, برکتیں دو, مگر اب برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ میری بہنیں بھی سن رہی ہیں تقریر میری, ان کی طرف چلتا ہوں. برکتیں کہاں سے آئیں گی بھائی؟ اب تو عورتوں نے بالکل اللہ کے رسول کی سیرت کو ہی بھلا دیا. پہلے تھی عورتیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حضور کی باتیں سنا کے جوان کیا تھا. تھی نا وہ کیسی عورتیں تھیں؟ اقبال کہتا ہے میں نے حضور کا نام اپنے باپ سے سنا تھا. پھر بیان کروں, مزہ آئے گا. وہ کہتا تھا یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام اپنے باپ سے سنا تھا, اور رونے لگتے تھے. یہ کہہ کے اس کیفیت کو دیکھیں, میں نے آپ کا نام, اور کون سے دن سنا تھا؟ اقبال اسکول سے آ رہے تھے پڑھ کے, ایک بھکاری مانگ رہا تھا بھیک. جب وہ بھیک
کے ابا نے منع کیا وہ مانا ہی نہیں, وہ ناگہانی بن گئی, آفت ناگہانی کی طرح, اور ڈٹ گیا, ہٹا ہی نہیں. تو آپ نے نا, اقبال نے اس کے کاسے پر اپنا ہاتھ مارا تو کاسا ٹوٹ گیا. باپ اندر سے باہر آئے, کاسا کے پیسے اٹھائے اور پیسے دیے اور ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے معاف کر دینا, میرا بیٹا کو عقل نہیں ہے. اس کے بعد کہتے میرا ہاتھ پکڑ کے اقبال کہتا میرا باپ اندر لے گیا اور کہنے لگا یار تو نے یہ کیا کر دیا, اگر قیامت کے دن حضور نے پوچھ لیا کہ تو نے اپنے بیٹے کو کیسی تربیت دی تھی, وہ میری امت کے فقیروں کے کاسے توڑتا تھا, تو میں کیا جواب دوں گا. اقبال کہتا ہے میں چھوٹا تھا مگر وہ نام ایسا اثر ہوا کہ اس کے بعد کوئی فقیر میرے در سے خالی نہیں گیا, کوئی فقیر میرے در سے خالی نہیں گیا. یار باپ نے سکھایا تھا, کس نے سکھایا تھا؟ باپ نے. ذرا توجہ کریں ذرا, کس نے سکھایا تھا؟ باپ نے. کس نے سکھایا تھا؟ ماں نے. ہمیں جتنا بھی دین ملا ہے وہ ماں باپ نے دیا ہے. اسی وجہ سے ماں باپ کے پاس دین ہوتا ہے تو بچوں کے پاس. کسی کے بچے اگر شراب کی طرف جا رہے ہیں, اگر وہ گندگی کی طرف جا رہے ہیں, تو ضرور ان کے ماں باپ نے تربیت میں کمی کی ہے, ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا. آپ دیکھو اللہ نے جانور کے بھی تو بچے بنائے نا, مگر ان کے اندر وہ خوبی نہیں رکھی جو انسان کے بچے کے اندر رکھی. آپ امام غزالی فرماتے ہیں جب جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے 2 منٹ کے بعد پہچان لیتا ہے یہ ماں ہے, مگر انسان کا بچہ کوئی نہیں پہچانتا. ذرا غور کریں. اور 5 6 7 سال تک وہ سوال کرتا رہتا ہے. سوال معلوم کیا کرتا ہے؟ ابا یہ ٹرین کیوں چلتی ہے, یہ گاڑیاں کیوں چلتی ہیں؟ بولو سوال کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ بڑے ہو کے نہیں کرتا, چھوٹپن میں بچپن میں کرتا ہے. کیوں؟ امام غزالی کہتے ہیں اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اللہ یہ ثابت کرتا ہے, دنیا پر ظاہر کرتا ہے دیکھو میں نے تمہیں بچہ دیا ہے مگر کوڑا کاغذ دیا ہے, جو چاہے وہ لکھ لو. بچے کو جھوٹ بولنا کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ. ایگزامپل, مثال کے طور پر بچہ اندر گھر میں ہے, جھوٹ بولنا جانتا